کا جو لاسٹ وزٹ تھا پاکستان کے دورے پہ تھے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اس میں کیا چیزیں آپ نے نئی دیکھی ہیں، کیا چینجنگ دیکھی؟ کشمیر کے اندر ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی مہنگی ہو چکی ہے۔ یہ اوورسیز لوگ نہ ہوں تو یقین جانا وہ خودکشیوں پہ آ جائیں۔ آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر بیٹھی ہوئی اسمبلی جو کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے۔ 4.4 ملین لوگ بوجھ نہیں ہیں۔ یہ اسمبلی جو 50 ہیں یا 53 لوگ ہیں یہ بوجھ بنے ہیں۔ ان کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ آج پروگرام پاڑی رنگ کے ساتھ خوبصورت شہر نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب راجہ مختار صاحب۔ آج ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کیونکہ ان کا جو لاسٹ وزٹ تھا پاکستان کے دورے پہ تھے، تو اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ جی راجہ صاحب، پاکستان آپ کا جو دورہ تھا، اس میں کیا چیزیں آپ نے نئی دیکھی ہیں، کیا چینجنگ دیکھی ہے، کتنے عرصے بعد چکر لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور میں پاڑی رنگ ٹی وی کا بھی مشکور ہوں کہ کشمیر کے لیے بہت ہی محنت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ٹی وی ہے جو کشمیر خاص کے لیے فری سروس دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان کے کاروبار میں برکت دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور اورنگزیب صاحب جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم کشمیر کے اندر یہ انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا میں بعد میں جواب دوں گا۔ پہلے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کے اندر اور کشمیر کے اندر یہ سارا کچھ ایک کوزے میں بند کرتے ہیں۔ جتنی بھی کشمیر پہ پولیٹیکل یا سیاست ہوتی ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جوائن کریں اور آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ پبلک جو ہے نا وہ جج ہیں۔ آپ کی عدالت میں یہ پیش کرتے ہیں، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا یہ ہم لوگ رائٹ ڈائریکشن جا رہے ہیں یا رانگ کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا جو کوشچن ان کا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا نیا اور کیا پرانا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر تو کوئی چیز ایسی میں نے نئی نہیں دیکھی۔ صرف اور صرف جو چیز میں نے دیکھی ہے نئی وہ ہے ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، متاثر ہو چکا ہے۔ ایک عام آدمی اور ایک میڈیم طبقہ جو وہاں کے رہنے والے شہری ہیں، وہ سمجھو کہ ان کا جو جینا ہے وہ اگر کشمیر کے اندر یہ اوورسیز لوگ نہ ہوں تو یقین جانا وہ خودکشیوں پہ آ جائیں کہ پورا نظام جو ہے وہ کشمیر کے اندر یہ اوورسیز پہ چل رہا ہے۔ اوورسیز کیا نہیں چل رہا ہے؟ آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر بیٹھی ہوئی اسمبلی جو کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے، اور وہ فراڈ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے پر مسلط کیے گیا۔ کشمیر جو 4,000 مربع میل ہے اس پہ کشمیری لوگ بوجھ نہیں ہے۔ 40 لاکھ یا 4.4 ملین لوگ بوجھ نہیں ہیں۔ یہ اسمبلی جو 50 ہیں یا 53 لوگ ہیں یہ بوجھ بنے ہیں۔ ان کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ لاشیں اگر ہماری کندھے سے اتر جائیں تو کشمیر کے حالات بدل سکتے ہیں اور کشمیری اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں۔ آج کشمیر کے اندر دیکھیں ہر چیز اپنی مدد آپ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں جو سرکاری اسکول ہیں وہ اوورسیز کی مدد سے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں روڈیں جو ہیں وہ اوورسیز کی مدد سے ہو رہی ہیں؟ آپ کے جو آس پاس غریب لوگ ہیں ان کی مدد کا اوورسیز کشمیری کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اسپتال کے خرچے کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ اوورسیز کا کام نہیں ہے۔ یہ ان جو 53 لاشیں مظفر آباد کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ ان کا کام ہے۔ یا تو ان لاشوں کو دفنانا ہوگا اور یا ہمیں ان سے حساب لینا ہوگا۔ تو میں یہ جو نئی چیز ہے، ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا جو بجلی کے بل اتنے مہنگے کر دیے کہ میرا خود گھر میرپور کے اندر ہے، 1,08,000 بل جس گھر کا آیا میرے تو کرایہ دار ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، مجھے خود دینا پڑا۔ تو یہ سمجھیں کہ اب کیا حال ہوگا وہاں کے رہنے والے کے جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ یہ اس کا آخر حل کیا ہوگا؟ یہ جو بجلی کے اسپیشلی بلز ہیں، عام بندے کی جس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے اور اس میں سے صرف بجلی کا بل دے اور کھائے اور رہے کہاں، کیا اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ حل اگر اوورسیز کے اوپر ہو تو اوورسیز کے پاس تو بہت حل ہیں، لیکن میرا کوشچن ہے کہ مظفر آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ ووٹ کس لیے لیتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ کیا ان کا کام مظفر آباد سے اٹھ کر اسلام آباد جانا اور آپ نے عیاشی کے اڈے جو ہے نا وہاں قائم کیے ہوئے انہوں نے، اور ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ اگر ہم بے نقاب کرنے والے ہیں، یہ جو اسلام آباد جا کر کرتے ہیں نا وہ ہم ضرور بے نقاب کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ سے ووٹ لے کر یہ مظفر آباد کے بعد اسلام آباد کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ان سے حساب لینا ہوگا۔
مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو عام آدمی شہری ہے اس کا جینا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مہنگا، ہر شے مہنگی ہو گیا ہے. لوگ جو ہے نا، میرا خود ایک نیبر مجھے کہنے لگا آج 4 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی. تو میں نے سوال سے کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آٹا ہی نہیں مل رہا. یہ دیکھیں کشمیر کے اندر 4000 مربع میل کے اندر یہ کیا لوگ یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ عوام کے پاس یہ ان کے مسائل انبار لگے ہوئے ہیں، ان کو حل نہیں کر رہے. بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، اور جو چیزیں وہ جو ہے نا وہ آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ حکومت کسی طریقے سے یہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھی ہے ان کا احتساب ہو. اور پھر کشمیری جو ہے انشاءاللہ کشمیر کے اندر ریسورسز بھی ہیں. ہمارا جو ریسورسز ہے وہ آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا کہ ہر فرد جانتا ہے کہ کشمیر کے اندر کتنا بڑا ریسورسز ہے اور یہ ریسورسز کون استعمال کر رہا ہے. جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کھاتے ہمارا ہو، پہلے حساب تو دو. ہم تو آپ کے پاس سے جو چیز لیتے ہیں وہ ڈبل پرائس لے کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اگر نمک آتا تو وہ بھی ہم ڈبل انڈیا سے جو ہے نا 10 گنا زیادہ پرائس ہم دے کر آپ سے لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو کشمیر کے اندر ہم لے رہے ہیں، ہماری تو ہر چیز مہنگی ہے، ڈبل پرائس ہے. اور روڈوں کے یہ حال ہے کہ روڈیں تو بن نہیں رہی. روڈیں ایک دفعہ بنتی ہیں. میں خود ایک ماجر کے روڈ ہمارے پاس ہے، ایک ہی دفعہ بنی ہے. پتہ نہیں 30 سال ہو گئے، 40 سال. اس کی جو حالات اس قسم کے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نا امیدی ہے، اس پہ کوئی کام کرے گا نہیں لیڈر. لیکن ایک ہماری قوم کی وہاں کی مایوسی یہ ہے کہ جب لیڈر ان کے پاس آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا. میں تو انشاءاللہ جو اپنی مدد آپ روڈیں بنی ہوئی ہیں نا وہاں سائن بورڈ لگاؤں گا انشاءاللہ. اور اس پہ جو MLA موجودہ اور جو امیدوار ہوگا وہ ذرا سوچ کر آئے گا. ہم اس کے لیے داخلہ ممنوع کریں گے، اور اگر وہ آئے گا تو اپنی ذمہ داری پہ آئے گا. یہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. اور میری عوام جو جنہوں نے پیسہ وہاں خرچ کیا، جو اوورسیز بیٹھے ہوئے، ان کا بھی یہ ارادہ ہے. اچھا، یہ جو تحریک شروع ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے آزاد کشمیر کو اس میں بلکہ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، یا لوگ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے، یا یہ جو پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے اور لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا دیکھیں ہے؟ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، پورا کشمیر کا موجودہ کشمیر کے ساتھ ملانے، کسی ایک پاکستانی کو انہوں نے آج دن تک نقصان نہیں پہنچایا. کسی ایک پاکستانی کو بتا دیں کشمیر سے، اس مقبوضہ کشمیر سے لے کر یہاں تک جب سید علی گیلانی زندہ تھے تو وہ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں کس بیس میں کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. لیکن جب 5 اگست کا واقعہ ہوا تو میں یہ آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی کے الفاظ آخری کیا تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ وقت ضائع کیا ہے. تو اب کشمیریوں کو یہ ہوش آ گیا کہ پاکستان یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یہ اگر کوئی حل کرے گا تو کشمیری حل کریں گے، مل بیٹھ کر حل کریں گے. ادھر کے کشمیری ادھر کے کشمیری کو اگر موقع دیا جائے رائے شماری کا تو یہ مل بیٹھ کر اس کا واحد حل، اگر پاکستان کشمیری کی حمایت چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کشمیری پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں، تو اس کو خود مختاری کو اہمیت دینی پڑے گی. یہ خود مختار ریاست ہوگی تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا. اور اس کے جس طرح ہماری لاشوں کے رخ پاکستان کی طرف آتے ہیں، اسی طرح اگر یہ خود مختاری آج اگر کشمیری کو اگر حمایت چاہیے پاکستان کو تو خود مختاری کو جو ہے اہمیت دینی پڑے گی. اور یہی حل ہے، خود مختاری کے علاوہ کوئی کشمیر کا حل نہیں ہے. آپ نے ریسنٹلی وزٹ کیا، لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ میجارٹی آپ نے، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی رہی ہے، سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو موجودہ جو پاکستان کے اندر حکومت ہے، پہلے PDM رہی ہے، اب یہ صورت حال آ گئی، اس سے جو ہے نا یہ ایک جبرن، دیکھیں فوج اپنی عوام کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے. فوج نے پاکستانیوں کو جو ہے نا لڑائی تو بارڈر پر کرنی چاہیے تھی، لڑائی تو جو بارڈر پر ٹیررزم ہوتا ہے یا کشمیر کے مسئلے پر لڑائی ہونی چاہیے تھی. یہ فوج نے اپنے عوام کے ساتھ ایک لڑائی شروع کر دی ہے. یہ ظلم ہے. کشمیر یا پاکستان کے اندر جو فوج ہے اس کو اپنی عوام کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لڑائی نہیں کرنی چاہیے. عوام ہی طاقت ہے اور عوام کا خیال کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا. یہ جبرن کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر پاکستان یا پاکستان کی افواج پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستانیوں کی حفاظت کرنی پڑے گی.
کشمیر کے ایشو پہ ان کو آنا چاہیے گا اور کشمیر پر پالیسی بنانی چاہیے. یہ پالیسی وہ نہ بنائے جس سے کل ہندوستان کو فائدہ ہوگا. آج میں گروپوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ جو ایڈریس ہیں وہ کشمیر کا نام ہی ختم کر دیا. تو جب آپ نے کشمیر کا نام اسٹیٹس ختم کر رہے ہیں تو کل رائے شماری اگر جب ہم اس کا حق مانتے ہیں, یونائٹڈ نیشن نے رائے شماری اگر کروا دی, ہندوستان اس کے پیچھے لگا ہوا اور ہندوستان اگر چاند پر جا سکتا ہے تو رائے شماری بھی کروائے گا. اور پھر کشمیر کے اندر یہ جو ہمارا ہے گلگت اور آزاد کشمیر, اس کے اندر جو تقریباً جو ہے نا وہ 5 ملین کے اوپر پاپولیشن ہے. تو یہ پاپولیشن اگر پاکستانی ہوگی تو رائے شماری میں تو آپ ووٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ تو کسی کی جو ہے نا رائے شماری میں کسی کو حق ہی نہیں ملے گا کہ وہاں تو یونائٹڈ نیشن UN کی جو ہے نا آبزرور ہوں گے. تو اس وقت تو پاکستان کی نہ فوج ہوگی نہ پولیس ہوگی وہاں. تو جب آپ رائے شماری کے لیے کسی پولنگ بوتھ پہ جائیں گے تو آپ ووٹ جب کاسٹ کریں گے تو آپ کی آئیڈینٹی دیکھی جائے گی. اگر آپ کشمیری ہوں گے تو رائے شماری کا حق رکھتے ہیں, اگر آپ پاکستانی ہوں گے تو آپ رائے شماری کا حق نہیں رکھتے. یہ تو پاکستان کو پالیسی بنانی چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا کشمیری کو الٹا پاکستانی بنا شو کر رہا ہے اور کشمیر کو جو ہے نا وہ اس کا اسٹیٹس چینج کر رہا ہے. ہندوستان جو ہے نا وہ ہندو کو کشمیری بنا رہا ہے. تو کیا ہندوستان پاگل ہے؟ ہندوستان کی پالیسی جو ہے نا وہ کشمیر پہ جو ہے نا وہ رنگ دکھائے گی. اور آخر اگر ہماری کمزوری رہی, ہماری ڈپلومیٹ جو ہے نا یہ اسی طرح بیٹھ کر اپنی عوام کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے کہ اپنی عوام کو جیلوں میں ڈالتے رہے, اپنی عوام کو حقوق کو دبانے کے لیے کام کرتے رہے, تو دشمن کو فائدہ ہوگا. دشمن تو سیدھا آئے گا اور جو اس کو چاہیے وہ کر کے چلا جائے گا. یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ پاکستان فوج کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, یا پاکستان کے جو ادارے ہیں یا پاکستان کی طرف سے جو آزاد کشمیر میں سو کالڈ حکومت ہے اس کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں, سمجھتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی یہ جو نا یہ ریلیاں نکلتے رہی ہیں, پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کی آرمی ہو یا پولیس ہو اس کی تشدد کو برداشت کیا. انہوں نے اتنا تشدد کیا, یہ جو IS کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں میں اتنا تشدد کیا کہ انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا. اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی نشاندہی جو ہے نا موجودہ جو PM ہے, میں تو اس کو PM نہیں کہوں گا, یہ تو مسلط کیا ہوا جو انوار الحق ہے, اس کو مسلط کیا گیا. اس کو جو ہے نا عوام نے سلیکٹ نہیں کیا. اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ موجودہ جو یہ جنریشن ہے میری, یہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا. یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے 53 لوگ, یہ ہمدردی رکھتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. اس کے علاوہ عوام اوپر ہے, نیچے ہے, نہیں ہے, جو اوور ایج ہے, اس کے ساتھ وہ کشمیر کے بارے میں ان کو فکر ہے اور کشمیر کی آزادی کے بارے میں. اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونی چاہیے, اور یہ آزاد اور خود مختار ریاست ہی پاکستان کے فائدے کے لیے. ناظرین, کشمیر جو ہے نا اس کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے. اس کے علاوہ کشمیری کو کوئی بھی, چاہے پارٹیشن ہو, تقسیم کشمیر ہو یا کوئی اور ایجنڈا ہو, وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. اس پہ ہر کشمیری متفق ہے اور ہر کشمیری سمجھتا ہے کہ کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کشمیر کا حل ہے. ناظرین, بہت شکریہ. رائے صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور یہ پروگرام بیسیکلی اویئرنیس کا پروگرام ہے. آپ اپنی رائے اس کے بعد کمنٹس دیں. آخری میسج دینا چاہوں گا, جو کشمیر کے اندر اس موجودہ صورتحال ہے, جو اس وقت جو پرامن ایک احتجاج مہنگائی کے خلاف ہو رہا تھا, وہ کوئی آزادی کے خلاف وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اگر مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے تھے تو ان غریبوں کو آپ نے اٹھا کر جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا. یہ نفرت ہے, یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں, یہ نفرت آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو پاکستان کے ادارے ہیں یا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان کے جو بھی موجودہ صورتحال جو کنٹرول کر رہی ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ تشدد بند کر دیں, ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ بھی کشمیر آپ کے خلاف ہو جائیں گے کشمیری, تو پھر آپ کے پاس بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا. لہٰذا ان مظلوم کشمیریوں پر جو مہنگائی کے خلاف بیٹھے ہیں ان پر تشدد مت کریں, ان کو جیلوں میں مت ڈالیں, ان کو مجبور مت کریں کہ اس حد تک آ جائیں کہ یہ آپ کے آمنے سامنے آ جائیں. کشمیری واحد قوم ہے جو پاکستان کی پرزور جو ہے نا وہ اس بات کی جو ہے نا ہمیشہ پاکستان کے حق میں کھڑے رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اگر وہ مقبوضہ کشمیر ہوا, اگر کھیل کا میدان ہوا تو انہوں نے وہاں جھنڈے اٹھائے ہیں,
لیکن آپ کشمیریوں کو مجبور مت کریں. یہ قوم پیار و محبت کرنے والی قوم ہے, اس نے ہمیشہ برداشت کیا, تو آپ اس کو مجبور مت کریں تاکہ یہ اس موڑ پر آ جائیں کہ آپ ان کے آمنے سامنے آ جائیں, پھر وہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ظلم مت کریں کشمیریوں پہ. کشمیر اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہ ہمیشہ قربانیاں دے, ہمیشہ قربانی کا بکرا بنا رہے. آپ ان کو بیر بکریاں سمجھیں. بیر بکریاں ہم نہیں ہیں, ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں. اگر ہم خود مختار ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور کشمیر اس وقت بھی تھا جب بر صغیر تھا, جب پاکستان ہندوستان کا نام نہیں تھا, اس وقت بھی کشمیر تھا جب بر صغیر تھا. تو کشمیر کی لوگوں کی رسپیکٹ کریں, ان کو عزت دیں, مقام دیں, اور اس کا مسئلے کا حل صرف آزاد اور خود مختار ریاست ہے. اس کی حمایت کریں. انشاءاللہ ہر کشمیری پاکستان کے حق میں دعا بھی کرے گا, کشمیری پاکستان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. یہی حل ہے اس کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا. کمنٹس بھی کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد آزاد کرے. اور میرا پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے, سیاستدانوں کے لیے ہے, کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے ہے کہ خدا را کشمیر کے لوگوں پہ رحم کیا جائے. ان کی جو تکلیفیں ہیں, جو مشکلیں ہیں, ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ ان کو بڑھایا جائے. جس طرح پاکستان کے لوگ پس رہے ہیں, کشمیر کے تو 70 سالوں سے پس رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کشمیر کو آزادی نصیب ہو, اور یہ لوگ بھی کشمیری بھی سکھا سانس لے سکیں. تھینک یو سو مچ.